بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے بہت ہی پسندیدہ اور ہمارے سب کے بہت پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور آپ کا اپنا پسندیدہ چینل ARYQ TV۔ میں نے اس لیے کہا آپ کا پسندیدہ چینل کہ ARY کو Q TV کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس نے دین کے حوالے سے خالصتاً ایک اسلامی چینل کے ذریعے لوگوں تک دینی معلومات بلا تفریق ملت و مذہب دنیا تک منتقل کی، اور بلکہ شاید کیا میں تو کہوں گا یقیناً صرف ARYQ TV کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سیرت طیبہ کے حوالے سے اس نوعیت کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اب اگر میں پروگرام کی نوعیت پہ بات کروں گا تو وہ آپ کہیں گے کہ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں اور اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تعریف کے قابل ہیں ہی نہیں۔ تعریف کے قابل تو وہ رب کائنات ہے کہ جس نے یہ توفیق عطا کی کہ ایسا کام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ بنیادی مقصد صرف یہ ہے سیرت النبی کا کہ جب قرآن حکیم نے یہ پابندی لگا دی ہے اور یہ بات بائنڈنگ ہو گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، تو حیات طیبہ میں نمونے کو سمجھنے کے لیے سیرت کو جاننا بھی تو ضروری ہے۔ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم سیرت کو نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے پروگرام میں جو تذکرہ ہو رہا تھا بڑے درد دل کے ساتھ کہ ہم احادیث نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کہہ لینے دیجئے، بات تو اچھی نہیں ہے، کسی کے سوئم کے لیے، کسی کے چہلم کے لیے اور کسی کے مرنے پر جو ہے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن محض مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے آیا ہے۔ مردوں کو اس کا ایصال ثواب پہنچتا ہے، لیکن زندوں کو بھی تو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ فائدہ ہمیں نہیں پہنچتا۔ اسی پر پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا جس میں امت کے زوال کے اسباب پر بات ہو رہی تھی، جس میں مسلمانوں کی دنیا بھر میں جو کم تر پوزیشن آ گئی ہے اس پر بات ہو رہی تھی، اور یہ باتیں ہوتے ہوتے بہت دور تک چلی گئی تھیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ آخری جملہ میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ صرف علم حاصل کرنا ہی ثواب نہیں ہے، علم کو منتقل کرنا دوسروں تک یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام گرما گرمی پہ ختم ہوا تھا، جذبات کی گرما گرمی، آپس کی گرما گرمی نہیں تھی۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بالکل آپ کے الفاظ سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ بالکل گرما گرمی کا معاملہ تھا، لیکن یہ گرمی جذبات کی گرمی ہے، اور جذبات بھی بلا وجہ نہیں، جذبات ایمانی ہونے چاہیے، غیرت دینی ہونی چاہیے، غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ دل کرتا ہے نا، ہم عصری علوم کے حصول کے لیے اور دنیا اس کو کی بھی قطع کلامی کی ماتا، اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ کبھی ایسا بھی ہم پہ ہوتا ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے ہمارا دل کوڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، احساس تو ہے نا کم سے کم۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے بھائی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیے دلیل لیجئے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور انفرادی معاملات جو لوگوں کے ہوتے تھے اس میں کوئی اونچ نیچ کوئی کر بیٹھتا تو حضور کوئی برا نہ مناتے، انتقام نہ لیتے، کوئی غصہ نہ فرماتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اسی طرح مشہور واقعہ ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بات مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے، سفارش آنا شروع ہوئی، بڑے قبیلے کی عورت تھی، حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے، جو چہرہ روشن تھا 14ویں کے چاند سے زیادہ، جو روشن اور نورانی تھا سارے ستاروں کی روشنی سے زیادہ، جتنے دنیا میں اور نظام کائنات میں اور سورج اور چاند ان کی روشنی سے زیادہ، جو چہرہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ تھا وہ چہرہ سرخ بھی ہوتا تھا، وہ چہرہ سرخ بھی ہوتا تھا۔ تو جب آئی ہیں سفارشیں کہ ذرا عورت بڑے خاندان کی ہے، بڑے قبیلے کی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، ذرا معاف کر دیں، حضور کا چہرہ انور سرخ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ کوئی چھوٹا جرم کرتا تو چھوڑ دیتے تھے، اور بڑا جرم کرتا بڑے گھرانے کا اس کو سزا دیتے تھے بالفرض محال۔ اب اندازہ کریں جملے کا، اللہ اکبر کبیرہ، بالفرض محال،
اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض محال اس نے بھی چوری کرتے کام کیا ہوتا تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے عدل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو عطا کر کے گئے۔ اور سنیے، یہ اب آپ کا موضوع بھی ہے، میس کمیونیکیشن کا موضوع ہے آپ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خطبے کی شکل اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے خطبے کا اسلوب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا خطبے کے درمیان انداز کیا ہوتا تھا، ہم انگریزی میں کہہ دیں گے باڈی لینگویج کیسی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں طرف رخ کر کے، سامنے طرف رخ کر کے، بائیں طرف رخ کر کے بھی خطاب فرماتے۔ آپ کا جسم مبارک دائیں سے آپ بائیں کی طرف لے کے جاتے، بائیں سے دائیں کی طرف لے کر آتے، آپ کی آواز بلند بھی ہو جایا کرتی تھی اور آپ کا چہرہ انور کبھی کبھی سرخ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ او بھائی، یہ بھی سنت میں ہے، یہ غیرت دینی کا ہونا اور حمیت دینی کا ہونا اور جذبات ایمانی کا ہونا اور کبھی اس کا اظہار بھی ہونا، یہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہی کا نتیجہ ہے، اور اس اسوہ میں یہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے اصل دلیل، میری عقل دلیل نہیں ہے، ہماری عقل دلیل نہیں ہے، میں کیونکہ ایسا کرتا ہوں تو یہ صحیح دلیل نہیں ہے، میرے پیارے رسول علیہ السلام نے ایسا بھی کیا ہے، یہ میرے لیے دلیل ہے۔ تو یہ تو تھا ذرا جملہ معترضہ ایک تمہید کے طور پر، ایک تمہید کے طور پر پچھلے پروگرام کا ریکیپ چلنا چاہیے جی۔ تو پچھلے پروگرام میں جو آپ نے آخر میں بات بیان فرمائی وہ تو میں سمجھتا آج پورے پروگرام اس پر ہم کلام اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کریں گے۔ ہم پچھلے پروگرام میں جو بات کر رہے تھے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات پر، ہم نے حیات مبارکہ پر گفتگو کی۔ ساری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی اور ان سارے امتحانات کی انتہا میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیے جانے کا تقاضا بھی سامنے آیا، عقل نیچے رہ گئی، اللہ کا حکم اوپر رہا، اور پھر اس کے تناظر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ان کو امامت کا منصب عطا ہوا ان قربانیوں کے بعد۔ آج ہم ان کے طریقے پر ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ الفاظ سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 میں ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کہا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ ختم نبوت ہو گئے نبی مکرم علیہ السلام پر، اب ختم نبوت کے طفیل ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر امامت کی، خلافت کی، دنیا کی قیادت کی اور سیادت کی ذمہ داری ہے۔ البتہ یہ ذمہ داری ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ کر نہیں ملتی، یہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے بیٹھے مزے کی زندگی میں نہیں ملتی، یہ پیر پھیلا کر بیٹھ کر ریلیکسڈ ماحول کے اندر نہیں ملتی۔ اس کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سامنے رہے گا اور کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رہے گا۔ ان قربانیوں سے گزارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ امامت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے بڑا پیارا جملہ عطا فرمایا تھا، وہ تھا اللہ پر توکل کا معاملہ۔ ہاں، بتوں کو تجھ سے امیدیں اور خدا سے نہ امیدیں، مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے۔ ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کبھی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کبھی فلاں کے ازم کی بات کریں، کبھی فلاں کے سسٹم کی بات کریں، کبھی فلاں کے نظام کی بات کریں، کبھی فلاں کو رول ماڈل قرار دیں، کبھی فلاں کے ماڈل کی بات کریں۔ او بھائی، اللہ کہتا ہے یہ رول ماڈل ہے تمہاری، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ ہم نے دیکھا نہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس کے نوٹس پڑھ رہا ہوں، اس کے نوٹس پڑھ رہا ہوں، اس کے نوٹس پڑھ رہا ہوں، جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے جی، نوٹ بک رکھی ہوئی ہے جس میں سب سارے نوٹس لکھے ہیں، اس کو میں دیکھتے ہی نہیں۔ اسی پہ ہم نے درد دل پچھلے پروگرام میں اب میں اگر اس کو دیکھ لوں گا تو مجھے پتہ چلے گا بھائی یہ جو سارے ادھر ادھر سے میں چیزیں کلیکٹ کر رہا ہوں وہ ساری تو میرے اپنے گھر میں موجود ہیں، بلکہ میری چیزوں سے کلیکٹ ہوئی بنائی گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی چیزیں جو ہیں اب وہ ہوتا نا کہ ایک احساس کمتری ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھ لے گا، حالانکہ ہم کمتر کبھی نہیں تھے اور ہم کمتر ہو نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے رسول کی تعلیمات کو اپنا لیں تو دنیا میں ہم سے زیادہ برتری کسی کو نہیں مل سکتی۔ ویسے تو ذات اللہ کی برتر ہے، لیکن جو وہ اپنے پسند کرنے والوں کو، جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جو اس کے اطاعت کرتا ہے، انہیں جو برتری دیتا ہے، دنیا کو اس برتری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اسی کا ذکر پچھلی مرتبہ ہوا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت جو ہے وہ اسلام سے ملی ہے۔ ہم عزت جو ہے وہ ظاہری ماحول سے ہم کپڑوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم گیٹ اپ میں تلاش کر رہے ہیں، ہم گیجٹس میں تلاش کر رہے ہیں، ہم گاڑی میں تلاش کر رہے ہیں، ہم بنگلوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم اسمارٹ فون میں تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنے آؤٹ لک اور گیٹ اپ کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو پچھلی آخری جو بات چلی تھی اس میں قرآن پاک کا ذکر بھی آیا تھا۔ آج کتنے گھر ہیں جن میں قرآن کی روزانہ باقاعدہ تلاوت ہو، کتنے گھرانے کی جن میں باقاعدہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہو؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے کیو ٹی وی ہے، اس کا کیو کس کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ قرآن کو۔ مجھے تو یہی پتا ہے، 18 سال کا مبیش یہاں پر ہو رہے ہیں ہمیں بیان کرتے کرتے، ہمیں تو یہ بتایا کہ دس کیو ڈینوٹس قرآن،
یہ قرآن کی تعلیم کے لیے تھا۔ سیرت بھی کیا ہے؟ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن عائشہ فرماتی ہے نا، ہاں قرآن صاحب قرآن کی بات ہے جی۔ تو قرآن کی عملی شکل قرآن مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہت سارے پروگرام اللہ تعالیٰ ہماری کیو ٹی وی کے انتظامیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، یہ اگر ہم تعریف کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نمبر بڑھانے کے لیے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، خیر کا کام ہے۔ 150 ملکوں میں لاکھوں ہزاروں اور لاکھوں افراد تک اللہ کا پیغام پہنچ رہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 1% لوگ بھی ہمارے جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، کیا اچھا ہو کہ ہمارے قرآن کی تلاوت سے گھروں میں آغاز ہوا کرے، ہمارے بچوں کے اسکولوں میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوا کرے، کچھ جگہ ہوتا ہے ہمارے دفاتر میں آغاز ہوا کرے، ہمارے چینلز صبح جب سب سو رہے ہوتے ہیں نا، عام چینلز کی بات اس وقت، ہاں 10 منٹ کا آدھا گھنٹے کا پروگرام چلتا ہے، بس وہ اس وقت تک ہو جاتا ہے۔ اور بھائی جب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، آج پرائم ٹائم، آپ ہم سے زیادہ آپ کی فیلڈ ہے میس کمیونیکیشن کی، آج پرائم ٹائم صبح 6 بجے نہیں ہوتا، پرائم ٹائم کوئی اور ہے، آج کل 10 سے 12 ہوتا ہے، میرے 9 سے 12 ہوتا ہے جی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس کے، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کی سائیکالوجی، انسان کی نفسیات بھی ہے، اس کے مطابق بھی کچھ چیزیں یہ ہوتے ہیں، بھائی کتاب پڑھنے میں ذرا سی جو ہے پریشانی ہوتی ہے، ظاہر ہیبٹ نہیں ہوتی، جن کی عادت ہوتی ہے وہ بغیر پڑھے سو نہیں سکتے، اور جب تک کتاب نہ پڑھ لیں بے چینی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو قرآن بھی ایک کتاب ہے، احادیث بھی کتابیں ہیں، تو بھئی اگر پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور صرف ٹی وی ہی دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو مختلف چینلز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے ARY جو ہے وہ دن رات قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے پروگرام سناتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے۔ انہیں دیکھنے سے اصل اگر مسلسل دیکھتے بھی نا تو ایک شوق کریٹ ہوتا ہے۔ جی جی، اور پھر اللہ کے کلام کی اپنی تاثیر ہے، وہ انسان کو پزیس کر لیتا ہے، وہ انسان کو پزیس کر لیتا ہے اور اپنی طرف لے لیتا ہے، لیکن طلب ادھر آنی چاہیے اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو کچھ تھا پچھلا ریکیپ کا معاملہ، جس میں کچھ درد دل، گرما گرمی کے ساتھ، جذبات ایمانی کے ساتھ، غیرت دینی کے تعلق سے ہم نے بات کو رکھا، اپنے لیے بھی رکھا، اپنے ناظرین کے لیے بھی رکھا، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، احساس زیاں بھی پیدا ہو، اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کی قسم، یہ امت پٹنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، معاذ اللہ، یہ مغلوبیت کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یہ لیڈ ہونے، انگلش میں LED کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یہ لیڈ کرنے کے لیے پیدا کی گئی، LEAD کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ بہترین کس بنیاد پر؟ پیدائشی مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں، اعزاز کس بنیاد پر؟ ذمہ داری کے ساتھ نا، ذمہ داری، یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی وجہ سے اعزاز ملے گا۔ You perform something, you achieve something۔ آپ کارکردگی دکھاتے ہو تو آپ کو میڈل ملتا ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیوں تم خیر امت ہو؟ اخرجت للناس میں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے۔ یہ رسپانسبلٹی امت ادا کرے گی، پوری انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا ہے۔ اچھا جی، ایک اور ذرا درد دل سے بات، میں دنیا سے کہتا ہوں قرآن بڑا پیارا کلام ہے جی، آگے سے وہ قرآن کا نسخہ میرے سامنے رکھ دے، بھائی کیا مطلب ہے اس کا، تو میری تو نگاہیں نیچے جھک جاتی، مجھے تو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ میں کہوں اسلام بڑا پیارا دین ہے، وہ آگے سے کہاں ہے؟ کدھر ہے بھائی؟ یہ 2 ارب مسلمان، 57-58 ملک، کہیں ہے اسلام؟ بتاؤ کدھر ہے؟ پھر نگاہیں نیچے۔ تو یہ کرنے کے لیے قرآن کو تھامنا بھی ہے، قرآن پر انفرادی طور پر بھی عمل کرنا ہے، قرآن پر اجتماعی طور پر بھی عمل کرنا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آکے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہوں۔ میں وقفے سے پہلے یوں ہی بات کہہ رہا تھا کہ بھئی پڑھنا جو ہے وہ بعض لوگوں کی ہیبٹ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے نا ایک ریڈنگ ہیبٹ ہوتی، نہیں ہوتی بعض لوگوں کی ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور پڑھنے کے مقابلے میں سننے اور دیکھنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ ابھی میں ویسے ہی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو کیا ہے، آپ بھی کرنا چاہیں تو یہ ہمارے یہاں کیو ٹی وی سے شجاع صاحب کا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے، بصیرت، وہ چل رہا ہوتا ہے، قرآن سنیے سنائیے چل رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے پروگرام دورہ رمضان میں خود شجاع صاحب نے دورہ قرآن کے نواز بہت اس مرتبہ ایک حیرت انگیز کیو ٹی وی نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ اب آپ یہ میں اس طرح کی باتیں کروں تو لگے گا کہ شاید وہ انتظامیہ کو وہ کر رہے ہیں یا اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں، نمبر نہیں بڑھا رہا، خالص للہ رب العالمین ایک بات کر رہا ہوں۔
کہ یہ پورا قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوا ہے اور سب کچھ ہوا ہے، تو اس بہانے کیو ٹی وی نے تو خیر یہ اعزاز حاصل ہی کیا کہ قرآن ویسے بھی نشر ہوا، ترجمہ بھی نشر ہوا۔ اب جب ایک چیز آلریڈی موجود، اچھا پھر یہ یہاں سے نشر بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی سب پڑا ہوا ہے، صرف ایک فنگر ٹپ پر جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلی کے اشارے پر ہماری جگہ، اس کے لیے ایک تھوڑی سی اپنے اندر ایک ترغیب پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں بہت درد دل کی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے یہ کوشش کی ہے اور شروع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں جب ہم کسی راستے کی طرف جاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو یہ سارے معاملہ ہماری دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے خود بخود۔ تو بہرحال وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ جی، تو یہ تو پچھلے پروگرام میں جو بات درد دل سے ہم نے قرآن کے قریب آنے، قرآن سے تعلق کی مضبوطی کے لیے عرض کرنا چاہی، وہ ہم نے رکھی، اور اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ پروگرام کو مکمل کیا تھا۔ جو حدیث مبارک پیش کی گئی، تھوڑا ترغیب و تشویق کی بات بھی آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کچھ فضائل اور بھی بیان ہوں تعلق قرآن کے تعلق سے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو کیا کچھ ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک حرف قرآن کا تلاوت کرو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا پیارا کلام ہے کہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے تو اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس حدیث میں آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، وہ یہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو ثواب ملے گا۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، لفظ نہیں حرف، ورڈ نہیں الفابیٹ، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ تو پڑھنے کے اوپر ہوا، سمجھنے پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک آیت سمجھنا قرآن کی 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آیت سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ صرف ترجمہ نہیں، مفہوم بھی، تقاضا بھی، کیا کہا گیا، کس سے روکا گیا، کس کا حکم دیا گیا۔ ایک آیت سمجھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ نمبر 3، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، جب کبھی بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اور اول تو مراد مسجدیں ہیں، لیکن ضمناً اس پوری زمین کو اس امت مسلمہ کے لیے مسجد بنا دیا گیا، تو سب جگہیں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جب کبھی اللہ کے گھروں میں سے کچھ بندے جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور مقصد ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اللہ 4 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اللہ سکینت کی، اطمینان کی، سکون کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 4 برکتیں، صحیح مسلم شریف کی روایت۔ قرآن کی محفلوں میں جو لوگ شریک، یہ بھی قرآن کی محفل ہے، میں اور آپ یہاں 2 بیٹھے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارا اور جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں، جو اندر کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ سبھی اس مجلس کا حصہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رحمت بھی عطا اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اللہ سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو اس قدر دل سے سننے والی بات ہے نا، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کا جو بندہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہا، قرآن میں مشغول ہے، تلاوت ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ایلیبریٹ کرنا، جو قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، تو اللہ اس شخص کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ وہ غیور ہستی ہے نا، وہ غیور ہستی ہے، اسے بھی غیرت آتی ہے، میرا بندہ میری کتاب کے لیے بیٹھا تو مانگ نہ سکا جو، اور رہا قرآن میں مشغول، تو اس کو اللہ بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ یہ فضائل ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی، اس پر گہرائی، دل کی گہرائی سے ایمان، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل، اس کے احکام کی نفاذ اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، قرآن حکیم پر جو اتنی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارا تو جینا مرنا جو ہے وہ اسی قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نہیں ہو رہا، ظاہر ہے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اللہ جانے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ ہم بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، واپس اپنے دین کی طرف لے آئے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ علم حاصل کرنا، جیسے بھی شعبہ صاحب کا، علم حاصل کرنا ہی ثواب نہیں ہے، علم سکھانا اور اسے منتقل کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔
اور اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ میری ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، میں مفہوم اس کا بیان کروں، لفظ بلفظ حدیث نہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور حتیٰ کہ مچھلیاں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ کتنا آسان کام ہے اور کس قدر بڑا اجر ہے اس کا۔ جی، یعنی بھلائی کی بات سکھانے والوں کے یعنی لیے اللہ کی مخلوقات کی ہم گنتی تو نہیں کر سکتے، فرض کیا ہوا ہے کہ اتنی مخلوقات ہے، یہ تو ہم نے فرض کیا ہوا ہے، وہ ساری مخلوقات جو ہے اس ایک آدمی کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ زمین میں بھی۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو دین کے علم کے سکھانے والوں، خیر کی بات سکھانے والوں کی فضیلت کا ذکر جس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور سنیے، اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی یہ شان بھی بیان فرمائی نا کہ بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ تو جو خیر کی تعلیم، دین کی تعلیم، بھلائی کی تعلیم، نیکی کی تعلیم دینے میں لگ رہا ہے، معاف کیجیے گا، اس کی ایک نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام بھی معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، ہم سب کو یاد ہے، مفہوم یاد ہے سب کو۔ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر اور ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جب بندے کا انتقال ہو گیا تو نام اعمال اس کا چیپٹر کلوز، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ پہلا، صدقہ جاریہ کا عمل، ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، درخت کا لگا دیا جانا، پانی کا انتظام کر دیا جانا، مسجد کی تعمیر کا معاملہ، اینڈ سو آن۔ نمبر 2، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ نفع اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو، اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، بہت کوتاہی آج کل اس میں، نمبر 3، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ سکھائیں گے تو دعا کرے گی نا، ہاں، تعلیم دیں گے اور دلوائیں گے تو دعا کرے گی نا۔ اللہ معاف کرے، میں نے شاید اسی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا، اور میں ویسے ہی خدا نخواستہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں، ویسے ہی ایک چیز شیئر کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے کسی پروگرام میں کر چکا تھا۔ یہ جو شیخ صاحب نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا کرنے والی اولاد، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں، قبرستان میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں ایک صاحب جو ہیں اچھے خاصے کھاتے پیتے پیسے والے صاحب حیثیت، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اسے بلا کے باپ کی قبر پر تلاوت کروا دی جائے۔ چنانچہ مجھے معاف کیجیے گا، یہ بات ٹی وی پہ کہنے کی نہیں ہوتی، بہت بری ہے، اس سے اپنی کمزوری اور اپنی شرم کا پہلو نکلتا ہے کہ ہمارے کچھ پروفیشنل قبرستانوں میں لوگ ایسے پھر رہے تو جو ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، انہوں نے پیسے دیے اسے اور اس نے کھڑے ہو کر اس کی باپ کی قبر پر آیات اور قرآنی آیات پڑھنا، صورتیں پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا۔ اب یہ پروفیشنل ایصال ثواب کیسے ہوگا، میں یہ سوچتا ہوں، اور یہ بیٹا کتنا بد نصیب ہوگا اور وہ باپ کتنا بد نصیب ہوگا، اللہ اس کی مغفرت کرے کہ جس نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہی نہیں۔ جی، بہت بڑا سوال نشان۔ المیہ۔ ہاں، اور ایک اور بات، اچھا یہ حدیث دہراتے، اس میں جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے اس پر تھوڑا کلام کرتے ہیں، اور پھر اس موضوع پر میرا دل کر رہا ہے کہ میں واپس آؤں۔ حدیث شریف کیا ہے؟ بندے کا انتقال ہو گیا، اس کا اعمال نامہ بند، مگر 3 کاموں کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا، جس میں ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم سکھانا، خیر کی بات تعلیم سکھانا، تو جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملتا رہے گا، اور تیسرا اولاد کو بھی سکھائیں گے، تو یہ علم سکھانا ہی ہے نا، خود سکھائیں، ماحول فراہم کریں، اینڈ سو آن، اور اولاد وہ جو نیک ہے دعا کرے تو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے موضوع سے متعلق چند احادیث میں نے بھی ذکر کی ہیں۔ البتہ اس حوالے سے جو ابھی آخری ذرا ٹچی قسم کا ایشو آپ نے ٹچ کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑا ہم کلام کر لیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ساری دنیا لگا دی میں نے اپنی اولاد کے پیچھے، اس کی دنیا سنوارنے کے چکر میں کیا کچھ نہیں کر لیا، اپنی دنیا تباہ کر دی، اپنی دنیا تباہ کر لی اس کو دنیا بنانے میں، لیکن صرف اپنی دنیا تباہ نہیں کر رہا، اپنی آخرت بھی برباد، اپنی آخرت تباہ کر، آخرت برباد کر۔ اگر اس کو میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف اور ان کی تعلیم کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگلی بات، اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو صرف پہلا دن نہیں ہوتا کہ جب دعا کی جاتی ہے،
اور صرف دوسرا تیسرا دن نہیں ہوتا جب دعا کی جاتی ہے، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے بھائی، پوری زندگی کا معاملہ اور روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ جی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی اس کے قدموں کے پاس ہے، مراد ان کی خدمت ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی ہے۔ ایک بات اور غور کرے بندہ، جس باپ نے ساری زندگی اپنا پسینہ بہایا، ہم کہتے ہیں محاورے میں خون پسینے کی کمائی، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے فاقے برداشت کر کے، اپنی سیکریفائس دے کر تمہیں پال پوس کے جوان کیا، اس کا یہ حق ہے کہ تم زندگی میں ایک دفعہ اس کو یاد کر لو، یا کسی کو پیسے دے کے جو ہے وہ دعا کروا لو اور اس کے بعد پوری زندگی بھول جاؤ، یہ تو بے غیرتی کی بات ہوگی۔ وہ ماں جس نے اپنا خون دے کر، اپنی جان کو اسٹیک پر ڈال کر اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے، جس نے اپنے راتوں کی نیند کو قربان کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اولاد کے پیچھے، اپنا خون دے کر اس کو جنم دیا ہوتا ہے، اس ماں کا یہ حق ہے کہ اس کو ہم بس پہلے دن یاد کر لیں گے، اس کے بعد ہم بھول جائیں گے اس کو، یا کسی کو پیسے دے کر اس سے دعا کروائیں گے ہم، اور دوسرے تیسرے دن کے بعد کیا ہم کیا ماں سب بھول جائیں گے؟ بے غیرتی کی بات ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والے اچھی طرح کان کھول کر سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والے دنیا میں بھی سکون میں نہیں رہتے، اللہ دنیا میں بھی ان کو سزا ضرور دیتا ہے، آخرت کی تو ہے ہی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ ناظرین کرام، ذرا وقفہ لے لیں پھر اس پر بات کریں گے آ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ کس قدر دکھ کی بات ہے جو بھی وقفے سے پہلے چل رہی تھی کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہو، سال میں برسی کے موقع پر ہم اس کے لیے اصال ثواب کر دیں، پھر سال بھر اسے یاد نہ رکھیں، جس نے سال بھر کے کسی دن اور کسی لمحے میں بھی ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم اسے سال میں ایک مرتبہ یاد کریں۔ پھر قرآن نے ہمیں باقاعدہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا سکھائی ہے۔ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جیسے انہوں نے میں جب چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم کیا تھا۔ بالکل، یہ دعا بہت پیاری ہے، اللہ نے سکھائی ہے نا، اللہ نے سکھائی ہے، اور میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں تمام لوگوں کو ہر نماز کے بعد کمپلسری اس دعا کو پڑھا کریں۔ جی، تو پہلی بات اس لیے قیمتی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی، قرآن حکیم میں آگئی بڑی بات اللہ نے سکھائی، اس کا بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہو، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، ایمان والے یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ہے وَقُلْ، تم کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے دعا سکھائی، صرف قرآن میں ذکر نہیں کی، سکھائی ہے۔ اگلی بات، ہمارے استاد نے بڑی پیاری بات کہی، ماں باپ اگر زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تب بھی اور مزید اللہ کی رحمت کے محتاج تو ہیں۔ زندہ مردہ دونوں کے لیے کرنا جی، چاہیے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں بھی کی جائے اور ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جن کے زندہ ہیں بھائی، یہ بہت بڑی خدمت، بہت بڑی اپورچونٹی ہے۔ ہمارے استاد سمجھاتے تھے سادہ سی بات ہے، میں دو چیزیں جن کو دیکھنے پر ثواب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو اجر ہے، یا ماں باپ کو دیکھو اجر ہے، یہ مفت کا اجر ہے۔ ہاں، تو مجھے اجازت دیجیے گا، میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے؟ میں نے پہلے بھی جملے نقل کیے یہاں پر، میرے سب سے بڑے پیر تو میرے ماں باپ ہیں۔ میں اپنی ماں کو دیکھوں، میرے رسول کہتے صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں، کہا 100 مرتبہ دیکھو، اللہ 100 مرتبہ حج کا ثواب دے گا۔ یہ ماں اور باپ کے لیے کہا ہے بھائی، اس لیے یا تو کعبے کو دیکھو تو اجر، یا ماں باپ کو دیکھو تو اجر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے سب سے بڑے پیر تو ہمارے ماں باپ ہیں، تو اللہ کی نعمت مانیں اور ان کا شکر ادا کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر چلے گئے ہیں تو اب ان کے لیے دعا ہے، استغفار ہے، خیر کے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اور مستقل ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا۔ اگر آج میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ پر رحمتوں کا نزول ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کمی کر گیا اور ان کا کوئی حق ادا کرنے کی پوزیشن میں آ سکوں، تو بھائی
ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما، نماز ادا کرو، ان کے لیے دعا کرو، تلاوت قرآن کرو، ان کے لیے دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، ان کے لیے دعا کرو، دین کی تعلیم دو، نیکی کا عمل ہے ان کے بعد اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو، کوئی نیکی کا عمل ارے صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، رات کرو، سال کے 365 دن 24/7 جب جہاں جس طرح جتنا چاہو نیک عمل کرو، اللہ کے لیے دعا کرو۔ دین آسان ہے نا، ہم نے کچھ اوکیزنز فکس کر کے، کچھ خاص معاملات فکس کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، اتنے ہوں گے تو بات بنے گی، اتنی دیگیں چڑھیں گی تو بات بنے گی، اور یہ ہوگا تو کچھ ہوگا۔ ارے نہ بھائی نہ، اللہ تو دل کی بھی پکار کو سنتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ابھی جس کو خیال آیا، خدا کی قسم ابھی دل میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، میں تو کر رہا ہوں دل میں، آپ اپنے دل میں ابھی ماں باپ کے لیے دعا کریں، خدا کی قسم ابھی اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ دین بڑا پیارا ہے، یہ کمرشلائزیشن والا معاملہ نہیں ہے، اس میں یہ پیسے دے کے فاتحہ کروانے والا نہیں ہے۔ اب وہ نہیں آتی نا، اردو میں تو آتا ہے نا، اپنے ماں باپ کے لیے اردو میں تو دعا کر سکتے ہیں نا۔ یہ قرآن کے 15ویں پارے کی آیت ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24، 25۔ نوٹ کر لیں، یہ اگر یاد کر لیں تو کیا کہنے ہیں۔ جی، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 24 میں تو دعا ہے، لیکن میں نے 3 آیتیں بتائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23، 24، 25۔ حاصل اللہ نے فیصلہ فرما دی اس کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ ان سے سلوک کرنا، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اف بھی نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا اور نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر کوئی کوتاہی کر بیٹھے ہو تو معافی مانگ لینا، اور اگر کوئی ایسا تقاضا وہ کرے کہ تم عمل نہیں کر سکتے یا شریعت کے خلاف ہے تو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن تم یہ سارا کچھ کر کے بھی یہ نہ سمجھنا تم نے ان کا احسان ان کا بدلہ چکا دیا، کہ ہم نے بڑا اچھا بنگلہ، بڑی اچھی فیسلٹیز ماں باپ کو دے دی، تم حق ادا نہیں کر سکتے، تو رب سے کہو اے اللہ میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، تو ان پر رحمت نازل فرما۔ تو دعا بھی یاد کریں اور ان آیات کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھیں تاکہ احساس ہو، کیونکہ ماں باپ کے بیان پر قرآن میں یہ مقام سب سے زیادہ کلائمیکس والا، نقطہ عروج والا ہے۔ اصل میں ماں باپ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم نے تو زندگی میں کچھ ایسے معاملات اختیار کر لیے ہیں جہاں ماں باپ کی ویلیو جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں کر دیتے ہیں، ہم اپنی فیملیوں کو، بیوی بچوں کو لے کر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم میں سے بیشتر حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں تو فکر معاش کے لیے یا اللہ جانے کس لیے وطن ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر پلٹ کے ماں باپ کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ وہ خود سے نہیں شریک ہوتے، ہو سکتا موقع ہی نہ ملا ہو، جہاز نہ ملا ہو، پہنچ نہ سکتے ہوں، فاصلہ زیادہ ہے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ مجھے معاف کیجئے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بدنصیبی اگر قسمت کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے، باوجود نہیں کر سکے، یا ہم کوتاہی میں نہیں کر سکے، یا وہ رخصت ہو گئے اور ہم ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، تو اب ہمارے پاس آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں اور دن رات اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں ایک اور نقطہ سامنے آیا، ویسے ہم سب بیان کرتے ہیں اس کو، کبھی کبھی شاید یا اغلب یہ ہے، غالب یہ ہے، گمان یہ ہے، ماں باپ کا ان کی اہمیت کے حوالے سے احساس اسے ہو جاتا ہے جو خود صاحب اولاد ہو جائے۔ جی ایک، اور میں اس کو اللہ کی بڑی نعمت عرض کرتا ہوں کہ بندہ صاحب اولاد ہو جائے اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کسے کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتایا کہ شادی ہو گئی، ماں باپ زندہ تھے، احساس ہی کچھ نہیں ماں باپ کا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی، 1-1.5 سال گزرا نہیں، شدید ترین بیمار ہو گئی، رات کو 2 بجے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ میری تو نیند اڑ گئی، اڑنی چاہیے تھی، اس کو گود میں اٹھایا، سیدھے ہاسپٹل لے کے بھاگے اور اس کا علاج کرایا، یہ کیا وہ کیا، کہ اس کو لا کے گھر پہ جب سیٹ کیا تو مجھے یاد آیا میں بھی تو کسی کا بیٹا ہوں، میں بھی تو کبھی 6 مہینے کا تھا، میں بھی تو کبھی 1 سال کا تھا۔ کہتے سیدھا ابا اماں کے پاس گیا، ان کے پیر پکڑ لیے، آج پتہ چلا کہ باپ کسے کہتے ہیں، اور کیونکہ شوہر ہے تو بیوی تو ہوگی نا، بچی کی ماں، تو پتہ چلا، آبزرو کیا نا، ہاں ہم مردوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ماں کو سمجھ نہیں سکتے، مرد ہے نا، لیکن آبزرو تو کر سکتے ہیں اپنی بیوی کو جو ماں ہے اب۔ تو کہا جب میں نے اپنے اوپر بیتتا ہوا اس کو دیکھا تو باپ کا اندازہ ہوا، اور بیوی کو دیکھا کہ ماں کسے کہتے ہیں، تب پتہ چلا کہ ماں کسے کہتے ہیں، تو جا کے ماں باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگے۔ اور اللہ کے بندو، یہ بھی اللہ کی نعمت مانو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہوں اور تم صاحب اولاد ہو جاؤ، تو کسی درجے میں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کسے کہا جاتا ہے۔ عمر کا کوئی سا بھی حصہ آ جائے،
آدمی ضعیفی کے اس حصے کو پہنچ جائے جہاں وہ ختم ہو رہا ہو، کچھ بھی نہ بچ رہا ہو، اس کے اندر کا ایک بچہ زندہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ ہر دور میں ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، بہت شدت سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ انہیں حیات رکھے، جب دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہم نے بھی ایسی خدمت کی، ہمارے بھی ہوتے، ہم بھی ایسی خدمت کرتے، لیکن اب نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، اس کے تحت ہم اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں، تو یہ دل کو ہلکا کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں سبق بھی سکھایا گیا۔ دعا کریں، استغفار کریں۔ حدیث میں بڑی پیاری باتیں بتائی گئی، اگر والد کا انتقال ہو گیا تو چچا ہے تو چچا کی خدمت کرو، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کرو۔ پھر علماء اس کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ اگر نہ چچا ہے نہ بھائی ہے تو والد کے جو دوست ہیں ان کی خدمت کرو، اگر وہ بھی نہیں تو والد کسی بچے سے محبت کرتے تھے، کسی گھرانے سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ باپ کسی پودے کو یا درخت کو پانی دیتا تو اس پودے کو درخت کو پانی دینا شروع کر دو۔ ماں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ کسی کی ماں نہیں تو خالہ کی خدمت کرے، ہاں خالہ نہیں تو ماں کی کچھ سہیلیاں ہوں گی، اپنے گھر والوں کے ذریعے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اچھا پھر تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ ماں کسی گھرانے سے محبت کرتی تھی تو اس گھرانے سے محبت کرو، ماں کسی کی مدد کرتی تھی اس کی مدد کرو، ماں کسی پودے کو پانی دیتی تھی اس پودے کو پانی دینا شروع کر دو، یہ بھی کرو اور دعا اور استغفار کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین مطلب یہ کچھ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہم نے معاشرے سے اٹھا کے آپ سے ڈسکس کی ہیں، یہ ساری کی ساری سیرت کی تعلیم ہے، یہ ساری کی ساری قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہے۔ ظاہر قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اب اس عمر میں آ کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی ہماری عمر کو نہیں پہنچے ہوں گے، اور وہاں ہوں گے جہاں عبادتوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جوانی کی عبادتیں تو پھر عبادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جوانی کی عبادت کے بارے میں ذکر آتا ہے نا، اللہ 7 قسم کے افراد کو قیامت کے دن اپنے مراد عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 کیٹیگریز آف پیپل، 7 کیٹیگریز آف پیپل۔ ایک قسم کس کی ہوگی؟ وہ نوجوان جس نے جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ایسی نوجوانی عطا فرمائے، جوانوں کو ایسی جوانی عطا فرمائے، اور پھر ہم جس عمر کے جس حصے میں ہوں، میرا رب بڑا کریم ہے، اگر یہ حدیث ہے تو وہ حدیثیں بھی ہیں کہ 60 برس کا کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہلکا معاملہ فرما دیتا ہے اس کے ساتھ۔ ہر ایک کے لیے کمانے کا موقع ہے، اللہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، ہم لینے والے بنیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بہت اجر کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوانی کی عمر تھی، جب یہ ہم نے یہ حدیث پڑھی اور یہ سب چیزیں کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ کس قدر مقبول ہے، تو ضیاء کا احساس بڑھنے لگتا ہے کہ جوانی گزر گئی اور وہ جو ایک سرمایہ جمع کرنا تھا وہ ہوا ہی نہیں۔ اب ایک احساس ہوتا ہے کہ تو اگر جو ہمارے نوجوان دوست یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی وہ جوان ہیں، نوجوان ہیں، اس وقت پوری توانائیاں جو ہیں وہ آدمی کی، اچھا اس وقت پوری توانائیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور پورے شر کے مواقع بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں سے اگر بچ کے نکل گیا تو پھر تو کیا کہہ رہے ہیں۔ بات یہی تو ہے نا، بڑھاپے میں آگے بچتا کیا معذرت کے ساتھ، ہاں نہیں صحیح بات ہے، شر کے امکانات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں، قوا مزبہل ہو جاتے ہیں، بقول غالب مزبہل ہو گئے، قوا غالب، ہاں تو پھر اللہ ہی کرنی ہے، تو اللہ کرنی ہے۔ گناہ کے اسباب بھی نسبتاً کم ہو جاتے ہیں، گناہ کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ گناہ کی طاقت تو خیر کبھی نہیں ہوتی، نیت تو آدمی اللہ سب کو محفوظ رکھے مجھ سمیت، لیکن یہ کہ جو جوانی ہے وہ پوری قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جوانی کی عبادت بڑی مقبول عبادت ہے۔ بہرحال میں ایک بات ویسے ہی ایک نکل آئی تھی والدین کے حوالے سے، تو ہم نے کہا اس پر بھی گفتگو کر لی جائے، چونکہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے۔ جی آپ نے جوانوں کا خاصا ذکر کیا، میں نے بھی اس میں سیکنڈ کیا بات کو، اب ذرا بوڑھوں کا بھی ذکر کر لیں، اور حدیث اسی پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک سفید بالوں والا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ قبول کیے بغیر واپس کر دے۔ تو جب حدیث مکمل ہوئی، جوان ہو، زیادہ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے موقع ہے اللہ کو منانے کا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔
اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔